بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزیز بھائی اور دوستوں اور بہنوں، خواتین و حضرات، آج ہم ایک ایسے اہم، نہایت ہی حساس اور دور حاضر کے فتنوں سے جڑے ہوئے ایک ایسے مسئلے پر اور ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یوٹیوب، ٹک ٹاک اور اسی طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یا فیس بک پہ عورت کا سر عام میڈیا پہ اپنی پرفارمنس کا اور اپنے الفاظ کا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا، چاہے وہ سیاسی ہو، مذہبی ہو، دینی ہو، حتیٰ کہ قرآن اور تلاوت کے اعتبار سے کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کیا جواب ہے۔ یاد رکھیے، اسلام ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے جو مرد و عورت دونوں کو عزت، حیا اور تحفظ عطا کرتا ہے۔ اسلام نے عورت کو کبھی قید نہیں کیا، یہ مغرب کا پروپیگنڈا ہے، بلکہ اسے فتنہ بننے اور بنانے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے گھر کی ملکہ قرار دیا ہے، اور چادر اور چار دیواری کے تحفظ کے ساتھ اس کی عزت، ناموس اور عفت کا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اہتمام اور انتظام کیا ہے۔ قرآن پاک میں عورت کے بارے میں پہلا اصول جو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ عورتوں کو، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور واضح پیغام دیا ہے کہ عورت کی زندگی کا بنیادی اصول حیا، وقار اور پردہ ہے، فلہذا اسے اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ ٹک کے رہنا چاہیے، اور جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردگی سے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر وہ گھر سے باہر کسی مجبوری کی وجہ سے نکلیں بھی صحیح، تو انہیں مکمل پردہ کرنا چاہیے۔ پردے کا واضح حکم سورۃ نور کے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت نمبر 31 میں مومن عورتوں کو جیسے مومن مردوں کو خطاب کیا ہے، مومن عورتوں کو خطاب لمبا کیا ہے، اور فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ یہاں زینت سے کیا مراد ہے؟ اکثر و بیشتر ہمارے بعض علماء کرام کو اس بات میں تشکک اور اس میں تشبہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ اللہ نے بڑے واضح طور پہ قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ زینت کی جگہ ظاہر نہ کرے، عورت کی زینت ہے اس کے چہرے میں، تو اس لیے تو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا حکم ہے، اور اس لیے تو قرآن مجید نے، فرقان حمید نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ جلابیبہن، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ہائے کوئی شخص قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھے تو صحیح۔ مغرب سے مرعوب اور فٹ پاتوں کی وہ اولاد جن کا نام و نسب نہیں، نان آئیڈینٹیفائڈ، ان لوگوں سے اس قدر مرعوب کہ آپ نے قرآن کی آیات کے ترجمے بھی بدل دیے، جبکہ اللہ قرآن مجید میں واضح طور پہ ارشاد فرما رہا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مومن عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کرو۔ یہاں زینت سے مراد چہرہ ہے، اور چہرے کے تاثرات ہیں، اور بناؤ سنگھار ہے، اور میک اپ ہے، اور اپنے آپ کو یعنی سنوارنا ہے۔ حتیٰ کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر سر سے لے کے پاؤں تک چھپی ہوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ خوشبو لگا کر راستوں سے گزرتی ہوئی چلے اور اس کی خوشبو کسی غیر محرم کے اس کی سونگنے میں آئے اور اس کو کوئی خیال گزرے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح السند حدیث میں یہ ارشاد ہے، ارشاد پاک ہے کہ اس کو چاہیے اغسلی فرجعی اغسلی، اور اللہ کا یہ حکم قضا و قضا، اس سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے گھر لوٹے اور غسل کرے۔ یہ اس کی طہارت تب جا کے پوری ہوگی، کیونکہ اس نے ایک غیر محرم
مرد کو اپنی اس خوشبو سے اس کے ذہن کو پراگندہ کر کے اس کے دل میں مرض پیدا کیے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ احزاب کے اندر، بلکہ یہ چاہوں گا کہ قرآن پاک کی سورۃ احزاب کو ہماری مائیں اور بہنیں سب پڑھیں، اور سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم کیا، جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں اللہ نے ایمان کا درجہ مومنوں کا یہ رکھا ہے، يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے چہروں پر لٹکائیں، یہ ان کے لیے حفاظت ہے اور فتنے سے بچنے کا ان کے لیے سب سے بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید نے عورت کی آواز کے بارے میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر سورۃ احزاب کی 32 میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں آیات پڑھتا جاؤں تو وقت زیادہ لگ جائے گا، میں میسج پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں اور اویئرنس دینا چاہتا ہوں امت کی علماء اور بہنوں کو، اور ان مغرب زدہ لوگوں سے مروب ہونے کی بجائے وہ اپنی عزت و عفت و عصمت کی حفاظت کریں، ورنہ آج کالجوں، یونیورسٹیوں اور سکولز اور ایسی اداروں اور مارکیٹوں اور بازاروں میں جو اس وقت عورت کی جو تضحیق کی جاتی ہے، جو تذلیل کی جاتی ہے، جو ڈیکوریشن پیس کے طور پہ پیش کر کے امت کے لیے ایک تماشا بنایا جاتا ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ عورت گھر کی زینت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے اس زینت کا اہتمام اس قدر کیا ہے کہ قرآن نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، پس تم اگر کسی جگہ بات بھی کرنی پڑے تو بات تو ضرور کر لینا، مگر نرمی سے بات نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس سے کسی کے سننے سے اس غیر محرم کے دل میں بیماری پیدا ہو جائے اور وہ لالچ میں پڑ جائے۔ اللہ اکبر! یہ آیت واضح کرتی ہے کہ عورت کی آواز بھی محرم ہے، اور عورت کو عورت کہتے بھی اس لیے ہیں کہ عربی کے لفظ عورت کے معنی ہے سر سے لے کر پاؤں تک چھپا ہوا ہونا، سوائے ہاتھ کی ہتھیلی کے اور پاؤں کے، اور یہاں تک کہ ماں، یعنی حتیٰ کہ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اگر گھر میں ہیں تو اپنے جوان بیٹوں سے، جوان بھائیوں سے، یہاں تک کہ گھر کے اندر جہاں جن محرم یعنی لوگوں سے، مردوں سے اس کے لیے پردہ نہیں ہے، وہاں اس کے لیے صرف ہاتھوں کا کھولنا اور پاؤں کا کھولنا جائز ہے، اپنے بازوؤں کو بھی ننگا نہیں کر سکتی، سر کو بھی ننگا نہیں کر سکتی، اور اپنی پیڑھیوں کو بھی ننگا نہیں کر سکتی، تو چہ جائے کہ غیر محرم کے سامنے وہ بڑھنا نیم بڑھنا حالت میں آ کر وہ ٹی وی پر یا اسکرینوں پر بیٹھ کر امت کے لیے بیسے یعنی ایک فتنہ فساد بنے۔ اور یاد رکھیے، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، جو عورتیں میڈیا پر آ کر اپنی ریکارڈنگ کراتی ہیں، جب تک یہ میڈیا رہے گا، جب تک ان کی ریکارڈنگ چلتی رہے گی، اگر وہ مر گئیں تو پہلے بھی دنیا میں ان پہ لعنت پڑتی رہے گی، اور مرنے کے بعد قبر میں سجین میں ان کے لیے عذاب تیار کیے گئے ہیں، جو قیامت تک کے لیے ان کی ان سکرینوں پر آنے والی تصویروں اور گفتگو کے اس عذاب کا وہ شکار ہو کر وہ عذاب وہ بھگتی رہیں گی جب تک قیامت کے دن کھڑا ہونے کا حکم نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، میں اب حدیث کا عربی ماخذ چھوڑ کر میں ترجمے پہ اتفاق کرتا ہوں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، عورت سراپا پردہ ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے لوگوں کی نظروں میں مزین کر دیتا ہے، اور اس طرح ایک اور حدیث میں ہے، دنیا متاع ہے اور دنیا کی سب سے بہترین متاع ایک نیک عورت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1467 ہے، جو پہلی والی سنن ترمذی کی حدیث تھی وہ 1173 تھی۔ اسی طرح اسلام عورت کو بہترین متاع کہتا ہے، مگر نمائش کی چیز نہیں بناتا۔ اب آئیے ان مسائل کی طرف جو اس وقت یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک اور عورت کے لائیو بیٹھ کر جو پروگرام پر حاضر ہونا اور غیر محرم مردوں کے ساتھ ان کیمرہ اپنے چہروں کی مسکراہٹوں کے تبادلے کے ساتھ اور اپنے نازک لمحات کو شیئر کرتے ہوئے اور پھر اپنے لائکس اور فالورز کی اور پیسے کے لالچ میں وہ اپنے حیا کو اور اپنی عزت اور عفت اور ناموس کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچ جاتی ہیں، صاف طور پر انہیں یہ سن لینا چاہیے، یہ بڑا ہی فتنہ ہے۔ شریعت کی روشنی میں ایسی ساری صورتیں ناجائز ہیں۔ عورت کا لائیو آنا ناجائز ہے، اگر غیر محرم عورتوں کے سامنے اگر عورتوں کا لائیو آنا ناجائز اور حرام ہے، اگر غیر محرم مردوں کے سامنے ہو تو چہرہ یا زینت زہر کر کے اور ناز و ادا کے ساتھ، مسکراہٹ اور دل لبھانے والے لمحات کے ساتھ اگر وہ آئے گی تو وہ صرف اس ناجائز فعل کی مرتکب نہیں ہوگی اور اس حرام کاری کی مرتکب نہیں ہوگی، بلکہ اس سے جو بے حیائی اور فتنے کا دروازہ کھلتا ہے، ان تمام فتنوں کے اس گناہوں کی وہ باعث بن کر روز قیامت تمام کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھائے گی۔
یہاں تک کہ اگر بعض علماء نے مشروط طور پر اگر کسی کے ساتھ اس کو اگر بات کرنے کی اجازت بھی دی ہے تو قرآن نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ شرعی پردہ ہو، چہرہ مکمل طور پر اس کا چھپا ہوا ہو، یعنی چہرہ اس کا مکمل ظاہر نہ ہو، آواز میں نرمی نہ ہو، صرف دینی تعلیم کے مقصد یا فتنے جس میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ کسی غیر محرم عورت سے اگر کوئی اسکول اور کالج یونیورسٹیوں میں طلباء جوان جو غیر محرم ہیں ان سے دینی تعلیم کا حصول بھی ناجائز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل کوئی نہیں کرتا، تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ فتویٰ بدل جائے گا، دین بدل جائے گا، تم بدل گئے ہو، زمانہ وہی ہے، زمین بھی وہی، آسمان بھی وہی، یہ چاند اور ستارے بھی وہی، اللہ بھی قدیم اور زمین بھی قدیم، میرا محبوب بھی قدیم اور میرے محبوب کے قوانین بھی قدیم۔ ہم قدامت پسند صحیح مگر ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ اگر تمہیں جدید دور کی جدید تہذیب اور کلچر اور اس کی جو غلط رسومات اور اس کو حاصل کیے بغیر اگر تمہاری ترقی نہیں ہو سکتی تو پھر نئی زمین لاؤ، نیا آسمان لاؤ اور یہ چاند ستارے سورج اپنے لاؤ، پھر جو مرضی کرے مادر پدر آزاد زندگی گزارنے کے لیے اپنا جہان اور بساؤ۔ اگر اس جہان میں اس آسمان اور زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر تم نے رہنا ہے تو اس قدیم رب اللہ کی ماننی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اہتمام کی، ان پردے کی، ان باتوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، اسلام عورت کی عزت چاہتا ہے، اس کی تذلیل نہیں چاہتا، اور اسلام عورت کو ڈیکوریشن پیس نہیں بناتا مغرب کی طرح۔ وہ کام میں اس طرح مشقت میں اسے نہیں ڈالنا چاہتا کہ جس سے نازک صنف وہ عورت اپنا وہ بوجھ نہ اٹھا کر وہ اپنے نہ بچوں کی پرواہ کر سکے، نہ ان کی تربیت کر سکے، نہ گھر اور معاشرے کو وہ استوار کر سکے، بلکہ ایک عورت ایک کنبے کا نام ہے، ایک معاشرے کا نام ہے، ایک ملک کا نام ہے، ایک دنیا میں پنپنے والی زندگی کا ایک حسین ایک ایسا نظام ہے کہ اگر ایک عورت گھر میں ہو اور مرد بہر اپنی ہمت کے ساتھ طاقت سے کمانے والا ہو تو یہ گاڑی کے دو پہیے جب تک کہ الگ الگ رہیں گے چلتے رہیں گے، اور اگر یہ دونوں پہیے آپس میں ملیں گے تو پھر ان کی چلنے کی یہ گاڑی، یہ زندگی کی یہ گاڑی قطعاً نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو اور ان تمام ہماری عزت اور عظمت والی ان پردہ نشین عورتوں کو اللہ تعالیٰ تقوی عطا فرمائے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نور بصیرت عطا فرمائے، اور عفت و عصمت اماں عائشہ کی عطا فرمائے، اور اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی خدمت اور حسن سلوک معاشرہ یعنی اس ازدواجی زندگی کی معاشرت کی حسن معاشرت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے حبیب سید الکریم محمد رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہماری زندگی کو گزار کر پھر جنت میں ہم سب کو جنت الفردوس کا مستحق فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔